میں اس ویڈیو بیان کے ذریعے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر ویڈیو بیان کے ذریعے سے میرے اس چیلنج مناظرہ کو قبول کریں اور ہم آمنے سامنے بیٹھیں تاکہ اور ہمارا مناظرہ ہو. وہ اپنا چیلنج قبول کرنے کا اعلان کریں تاکہ پھر آگے مزید جو مناظرے کا وقت ہے، جگہ ہے اور دیگر جو شرائط ہیں ان کی تعیین کے حوالے سے، تاکہ مزید بات کو آگے بڑھایا جا سکے. کسی حاشیہ بردار، کسی بھی دائیں بائیں کے شخص کے ساتھ میرا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. میرا مناظرہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہوگا. تم نے یہ بہانہ تراش لیا کہ حضور قائد محترم کیونکہ زیر علاج ہیں، تو یہ میرے لیے بڑا آسان بہانہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ اعلان کریں. حالانکہ جس پوڈ کاسٹ کو دیکھ کر وہ جو صحافی سفیان رضا کے ساتھ ہم نے بڑے مہذب انداز میں تم سے گفتگو کی تھی، اس میں پہلا سوال تو یہ تھا قبلہ قائد محترم کی طبیعت کے لحاظ سے، اور اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور امام جلالی زیدہ شرفہ کا بڑا حساس نوعیت کا آپریشن ہے اور ہر طرح کی ملاقات بند ہے. 3 مہینے تک شاید وہ کسی سے بھی نہیں ملیں گے، حتیٰ کہ بڑے پرسنل احباب جو ہیں ان سے بھی کوئی ملاقات نہیں. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی صحت کیسی ہے؟ کیونکہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی پوسٹیں ان کی صحت کے حوالے سے. قبلہ حضور کنز العلماء امام جلالی زیدہ شرفہ، آپ کا جو آپریشن کا جو انتہائی حساس معاملہ تھا، ٹرانسپلانٹ، وہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی اسپتال میں ہیں اور ابھی انتہائی نگہداشت والی صورتحال میں ہیں. تو مکمل ریسٹ ہے فی الحال، تو کوئی بھی ان کے قریب نہیں جاتا اور کچھ عرصے تک وہ انتہائی نگہداشت میں رہیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ عرصہ ان کا ریسٹ کا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ جو آپریشن کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا، اب انشاءاللہ جلد واپس آ کر یہ ساری جو پروسیجر مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ حضور کنز العلماء امام جلالی زیدہ شرفہ اپنے سارے معاملات کو دوبارہ نئے سرے سے بھرپور طریقے سے شروع فرمائیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ. ہر بات ہے کچھ عرصہ تو اب جو آپریشن جیسا حساس نوعیت کا ہے تو جن کو اس کا اندازہ ہے تو عمومی طور پر تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک کوئی بندہ قریب تک نہ جائے، تو اس لحاظ سے کچھ عرصہ تو لگے گا. باقی واللہ عالم کتنا ٹائم لگتا ہے مکمل طور پر صحت یابی میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ حضور کنز العلماء بھرپور طریقے سے آئیں گے میدان میں انشاءاللہ. اب ان حالات میں تمہارا یہ مطالبہ کرنا، جبکہ تم سن چکے ہو کہ 3 مہینے تک کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں، یہ سارا سننے کے بعد تم نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں مجھے جواب دیں اور پھر آگے سب کچھ طے کیا جائے، یہ کیا اخلاقی اقدار کے موافق ہے؟ اخلاقی اقدار کی تو اتنی باتیں کرتے تھے تمہارے دوست اویس ربانی صاحب، کیا یہ بات اخلاقیات پر پورا اترتی ہے؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ تم جان کر پھر کہتے ہو کہ میں نے انہی دنوں میں کرنا ہے؟ پچھلے 3 سالوں تک تم کہاں غائب تھے جب دن رات تمہارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی تھی کہ آؤ میدان میں؟ ان ایام میں تم کبھی نظر نہ آئے، اور آج جب سارے حالات کا جائزہ لیا، حنیف قریشی تم نے جو دعویٰ کیا کہ بات ہوگی تو صرف اور صرف امام جلالی زیدہ شرفہ سے ہوگی، کسی نمائندے ترجمان سے نہیں ہوگی، اس دعوے کو اپنے اصولوں کے مطابق ثابت کرو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف انہی سے بات ہوگی جب وہ زیر علاج ہیں، جب وہ ان حالات میں گفتگو کے لیے نہیں آ سکتے، اور اپنے نمائندے کو انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے. تو کن اصولوں کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ بات نہیں ہوگی؟ تم بات کرتے تھے عدالتوں میں جانے کی، تمہیں عدالتوں کے قوانین نہیں پتا کہ عدالتوں میں ہر جگہ کیا موکل پیش ہوتا ہے؟ اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ اصولوں کے مطابق 26 دسمبر کو آنے کا اعلان ضرور کریں گے، اور میدان بھی مرکز صراط مستقیم ہی ہوگا. 4 دفعہ ہم آپ کے بتائے ہوئے میدانوں میں گئے ہیں، لیکن ہر دفعہ آپ لوگ باقی ہیں. ہمارے مناظر مفتی شاہد عمران صاحب کی گرفتاری اسلام آباد میں آپ لوگوں نے ہی کروائی تھی. جب جامعہ اسلام آباد والوں نے بلایا تو یہ بڑا کچھ ہو گیا. ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی یہ رویہ اپنا کر دیکھیں، پھر ہمارے حسن سلوک کی بھی مثالیں دیں گے یہ سارے. انشاءاللہ 26 دسمبر کو مناظرہ ہو کر رہے گا. تمام عوام اہل سنت آگاہ ہیں کہ جس وقت ہمارے قائد محترم جیل میں تھے، اس وقت حنیف قریشی چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں عدالت میں جا کر دلائل دوں گا، میرے پاس دلائل کی فائل پڑی ہوئی ہے، بھرپور تیاری ہے. پتا تھا کہ قائد محترم جیل میں ہیں تو بڑھ کے مار لینا بڑا آسان ہے. اسی طرح سیدہ کائنات کا بیعرب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا
اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے، تو چونکہ ظاہر ہے ایک درجہ ہوتا ہے، پہلے ایک چھوٹا عالم ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، پھر بڑا درجہ ہوتا ہے، تو فوراً تو سپریم کورٹ میں نہیں آیا، ابھی چھوٹی کورٹ میں ان کو بلا دیا گیا ہے اور اب کیس عدالت میں ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہم غلامان اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا کے غلام ہیں، ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بے ادبی نہیں ہے، ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے، بلکہ جو بعد ازاں آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی ولی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، اس میں کوئی دنیا کا کوئی صاحب عزت و وقار آدمی آپ کی اس کلام کی نشتر بازی سے محفوظ نہیں رہا. تو انشاءاللہ اب چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو وہیں پہ یہ سارے چیزیں حل ہوں گی، دلائل بھی ہوں گے، اب مباحثے مناظرے سب عدالت میں ہوں گے. اس کے مکر و فریب کو تو دیکھیں. ایک طرف کہتا تھا کہ میں عدالتوں میں جا کر دلائل دوں گا. ہمارے قائد محترم جب باہر تشریف لائے 20 نومبر 2020 کو، اس سے جو متصل جمعہ تھا، قبلہ قائد محترم کو جب ساری رپورٹس دی گئیں، قبلہ قائد محترم نے جو جمعہ پڑھایا تھا، یہ ساری تاریخ نوٹ کر لینا یوٹیوب سے، گجرانوالہ کی سرزمین پر اس جمعہ میں ہمارے قائد محترم نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ کدھر ہیں وہ مناظرے کے چیلنج کرنے والے، عدالتوں میں جا کر بیان دینے والے. اب میں باہر ہوں، کسی میں ہمت ہے تو سامنا کرے. یہ بیان موجود ہے. آج بھی رضا مجتبیٰ کے پلیٹ فارم سے گوجرانوالہ کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے یا جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو وہیں پہ یہ سارے چیزیں حل ہوں گی، دلائل بھی ہوں گے، اب مباحثے مناظرے سب عدالت میں ہوں گے. میرا چیلنج ہے شرق سے غرب تک آؤ سپریم کورٹ میں، گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ، ورنہ سارے 80 کوڑے کھاؤ. حنیف قریشی، مکر و فریب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. 3 سال سے قائد محترم کا چیلنج موجود تھا، اور چیلنج ہم نے تمہارے بیان پر دیا تھا. عدالتوں میں جانے کا دعویٰ تمہارا تھا، تمہیں ایک دعوت دی تھی کہ عدالتوں میں جانے سے پہلے آؤ نا ادھر، سپریم کورٹ میں جانا ہے تو جاؤ ادھر، مقابلہ کرو، فیس کرو. 3 سال تم نظر نہ آئے، تم ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. تم نے سب کچھ بھلا دیا، بھاگتے رہے کہ میری جان چھوٹ جائے. آج جب تمہاری دم پر دوبارہ پاؤں آیا اور تمہیں اس قدر شدید ضربیں لگیں کہ اب تمہارے لیے بچنے کی کوئی راہ نہ ملی،